السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس ریفارم کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، وفاقی بجٹ آنے والا ہے اور تمام اسٹیک ہولڈر اپنی تجاویز بھی بھیج چکے ہیں حکومت کو۔ حکومت بھی نہیں ہے، کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا محمد افضل صاحب، ماہر ٹیکس امور ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب، آپ صدر ہیں فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میاں عتیق الرحمان صاحب، آپ ای سی ممبر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے اور وائس چیئرمین ہیں کارپوریٹ ایسوسی ایشن کے۔ رانا صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کیونکہ آپ ٹیکس سے بہت ریلیٹڈ چیزوں کو جانتے ہیں۔ 3-4 سالوں میں جو ٹیکس نظام حکومت چلا رہی تھی، سابقہ حکومت، پالیسیاں بھی آئیں، منی بجٹس بھی آئے، کوئی ایسا تکلیف دہ تھا جو تاجر برادری کے لیے یا ٹیکس کلیکٹر کے لیے، ٹیکس پریکٹیشنر کے لیے یہ قانون بہت سخت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی جو پچھلی حکومت تھی نا، اس نے سارے سسٹم کو ریویو کرنے کی پوری کوشش کی، بٹ انہوں نے ہر سسٹم کو فوراً چینج کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ آہستہ آہستہ اگر اس کو امپلیمنٹیشن میں لے کے جاتے، اس سسٹم کو ریویو کرتے کرتے انہیں 3 ایمنیسٹی دینی پڑ گئی۔ وہ ایمنیسٹی بھی اس طرح کامیاب نہ ہو سکیں جس طرح اصولی طور پہ ہونی چاہیے تھیں۔ اب تیسری ایمنیسٹی چل رہی ہے نا اس حکومت کی، یا چوتھی ہے؟ تیسری ہے تیسری۔ اس کے باوجود حکومت بیسک انفراسٹرکچر کو ہر حکومت تبدیل کرتی ہے، بٹ اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے والا بندہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا۔ وہ صرف ہم ٹیکس پیئر نہیں، ٹیکس کلیکٹر بھی اسے اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا۔ اگر ٹیکس کلیکٹر اس کی امپلیمنٹیشن میں ایکسپیرینس رکھتا ہوتا یا اس کی ٹریننگ ہوتی تو پھر تو وہ امپلیمنٹ ہو جاتی، لیکن سٹل وہ خلا میں ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں اور لوگ بیچارے اپیلوں میں پھر رہے ہیں۔ سسٹم کو مانیٹرنگ سسٹم کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر مانیٹرنگ پراپر ہوتی اور کسی آفیسر کو سزا جزا کا نظام ہوتا تو دین وہ پالیسی چل پڑتی۔ اب انہیں ریویو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیسکلی ہمیں ٹیکس کلیکٹر کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے، یعنی کہ تربیت یافتہ اور پروفیشنل افسران کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل بندے سب یا تو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو نئی نسل ہے وہ صرف کمپیوٹر پہ رانا صاحب، آپ بیٹھتی کی ہے۔ وکلا برادری تو تربیت یافتہ ہے نا، پروفیشنل ہے، اس سے ہو کے ہی آنا ہے نا ٹیکس پیئر نے۔ نہیں، ٹیکس پیئر کی بات نہیں ہے، ٹیکس کلیکٹر کی بات ہے۔ ٹیکس کلیکٹر کلیکٹر کے کو پاس تو جب ہی آئیں گے نا، اس کے پاس تو جب ہی آئے گا نا ٹیکس پیئر، جب ٹیکس کلیکٹر بورڈ اسے انفارمیشن فیڈ کرتا ہے، جی جی، وہ بغیر ویریفیکیشن کیے، بغیر انفارمیشن۔ اچھا رانا صاحب، یہ چھوٹا سا یہ جو جتنا بھی عمل ہمارا اکنامکس کا ہے، ٹیکسٹیشن کا ہے، یا حکومت سے یہ ہٹ کے علیحدہ سیکٹر بن سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی حکومت آئے جائے، لیکن اکنامک پالیسیز، یہ ٹیکس سسٹم، یہ ساری چیزیں، یہ ایک ہی چیز چلی، وہ ملک ہوتا ہے جو اکنامک پالیسی کنٹینیو کرے۔ ممکن ہے ہمارے ممکن ہے، ہمارے صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو نیک ٹیکس کلیکٹر آتے ہیں وہ ٹریننگ نہیں دے پا رہے کہ انہوں نے اگر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سے، آج وہ کسی کو آرڈر بھیجتا ہے، اس لاء کے اندر ہی آگے لکھا ہوا ہے کہ آرڈر آپ نے وہ دوسری بھیجنا ہے تھرو ڈاک بھی، وہ نہیں بھیجتا، آرڈر پڑا رہتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ اپیل میں جاتا ہے، اس کا آرڈر ہی ختم ہو جاتا ہے، تو ٹیکس کہاں سے کلیکٹ ہوگا؟ جی جی، نہ کوئی پروسیجر فالو کرتا ہے، صرف آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تو ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں میاں عتیق الرحمان صاحب، کیونکہ آپ نے جانا ہے کہ ایمرجنسی ہے، ہم چاہتے ہیں پہلے آپ سے فائدہ اٹھا لیں۔ رمضان میں ایک انسان روزہ رکھتا ہے، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان سے کہا جائے نا آپ پانی پی لیں، توڑ لیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ بچہ بھی اتنا میچور ہوتا ہے، اس کو روزے کو توڑتا نہیں ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے رب ہے۔ رمضان سے ہٹ کے دیکھو، ہم اتنا اچھے برا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پہ یہ یقین ہوتا ہے رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی یقین کے ساتھ ہماری حکومتیں، ہماری عوام اپنے ملک کے لیے کچھ سوچنا چاہیں تو بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اور جو نئی حکومت آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی تاجر برادری کے لیے، آپ کے جس طرح سیکٹر ہیں، ان کے لیے کوئی بہتری کی طرف امید ہے؟ دیکھیں، جو بھی نئی حکومت آتی ہے جی، اس کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں۔ وہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ ہر حکومت کو بلیم دیتی ہے جی، پیچھے والی حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے خزانے میں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، اور یہ چیزیں وہ کر کے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات میں ڈال کے گئے ہیں پیچھے سے۔ آپ جو بھی حکومت دیکھ لیں، ویسے روایت نہیں بن گئی، ایک روایت بن گئی ہے، آنے والی نئی حکومت پچھلی والی حکومت کو بلیم ہی دیتی ہے۔ تو ایکچولی ہماری ایک پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کو بلیم نہ دے، اور ایک واضح پالیسی جیسے ڈیولپ کنٹری میں ہوتی ہے کہ اسی پالیسی کو لے کے چلنا چاہیے جو پچھلی پالیسیز آ رہی ہیں، جیسے ٹیکس پالیسیز ہیں،
इकॉनमी पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज ना किया जाए, उनको कंटिन्यू किया जाए ताकि हमारे मुल्क की पॉलिसी कंटिन्यू करती जाए और उससे मुल्क की बेहतरी की तरफ गामजान हो सके। ऐसा होता नहीं है। जो भी नई हुकूमत आती है वो अपनी नई टैक्स पॉलिसी ले आती है, जो पिछली पॉलिसीज होती हैं वो डिसकंटिन्यू कर देती है, जिसकी वजह से मुल्क जो है एक पॉलिसी की तरफ चल नहीं पड़ता। जब वो अपना बजट बनाते हैं साल का, अपना प्लान तैयार करते हैं, तरतीब देते हैं, तो वो भी सोचते हैं इतना हमने टैक्स देना है, इस तरीके से देने हैं। जब वो साल में 2-3 दफ़ा तब्दील करना पड़ता है, चेंज, वो प्लान बदलना पड़ता है, तो फिर सारा सिस्टम ख़राब होता है। अयूबी साहब, मैंने तो आज तक नहीं सुना, जब भी आप देखते हैं हर साल टैक्स रेवेन्यू बढ़ता ही है। जो भी बजट आता है या जो भी टैक्स कलेक्टर आते हैं वो कहते हैं हमने अपना बजट अचीव किया, इतने बिलियन रुपीस जो है हर साल बढ़ा। देखो 2018 में हम 4,000 अरब रुपया हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, अब हम 6,000 तक भी पहुंचे 3-4 साल में। तो ये कहना गलत है कि जी लोग टैक्स नहीं देते या टैक्स कम कलेक्ट होता है। लोग टैक्स देते हैं तो हर साल ये अपना बजट अचीव करते हैं और अपने खर्चे भी चलाते हैं। तो वैसे सर जी, क्योंकि मियाँ साहब जिसको हम हक सच कहते हैं, अगर अब हक सच है, जैसे मैं रमज़ान कह रहा था, वो सबका मालिक है, लेकिन पार्लियामेंट का भी कोई मालिक है। पार्लियामेंट के जो 22 करोड़ अवाम हैं जिसने वहाँ नुमाइंदे बिठाए हैं, वो भी अवाम 22 करोड़ उनके लिए मुकद्दस है ना। वो पॉलिसी तो वहाँ से उनका अवाम के लिए बननी चाहिए। जो भी जजेज़ हैं, हमारे अदालतें हैं, या जितने भी रियासती इदारे हैं, जो अवाम ने उनको बिठाया है ना, तो अवाम के लिए वो बैठे हैं ना। लेकिन जब वो उसको इख्तियारात को हम इस्तेमाल करते हैं उसको सही तरीके से, तो मुल्क तरक्की की तरफ जाता है। जब उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं फिर हम फंसते हैं जाके, फिर हमें वो मुश्किलात उठाने पड़ती हैं। देखिए, इन एग्जांपल बनानी चाहिए डेवलप कंट्रीज़ की जी। वहाँ पे सज़ा और जज़ा है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे अदालत है, चाहे जो भी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जी। जब तक सज़ा अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, लोगों को इस चीज़ का खौफ नहीं होगा कि हम कोई ऐसा काम करेंगे तो सज़ा मिलेगी, जब उनको ये पता होगा हमें सज़ा देने वाला कोई नहीं है, तो तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो जो सा भी डिपार्टमेंट हो जी, जो पार्लियामेंट हो। ये सब हम पाकिस्तानी, एज पाकिस्तानी हर बंदा, मैं भी शामिल, मैं अपने आप को खुले अक्ल समझता हूँ, सबसे ज़्यादा समझदार, मैच्योर मैं सही हूँ, अगला बंदा ख़राब है। तो अगर ये परसेप्शन दूर हो जाए हमारे अंदर से, मेरे अंदर से भी, तो हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तो बजट क्या, टैक्सेशन सिस्टम क्या, अदालती निज़ाम क्या, सब सही हो सकते हैं। देखिए, पहले तो हर बंदे को ये समझ मैं वाला जो है ना एलिमेंट, वो हमको निकालना पड़ेगा जी। दूसरे के लिए ये समझ के वो सही है, मैं गलत हूँ। ये नहीं कि गरीब आदमी गलत है और अमीर सही है, ये वाला एलिमेंट जब तक। क्योंकि आप कारपेट का करते हैं, बहुत से मसाइल थे आपके कोविड के दौरान, अब क्या हालात हैं कारोबार के? जी, हमारा उसी तरह ही प्रॉब्लम है, हमें एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम है कारपेट में जी। हमारी मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अफगानिस्तान शिफ्ट कर गई है लेबर की वजह से। पाकिस्तान में लेबर काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसा आपको पता है महंगाई ने काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है और वूल प्राइसेस बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा वजह आपका कारपेट सेक्टर भी है। जी हाँ जी, क्योंकि आपने अफगानिस्तान से बुनाना होता है, पैसा सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान की है। तो उस पर हमें हमारी जो नई गवर्नमेंट आई है उससे यही दरख्वास्त है, इसको ज़ीरो रेटेड किया जाए। तमाम टैक्सेस जो हैं पिछली गवर्नमेंट जो लगाए हुए थे इस पे, इसको लिफ्ट किए जाएं ताकि हमारी ये ट्रेड जो है जैसे पहले होती थी उसी तरह ज़ीरो रेटेड ट्रेड हो जाए, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें पाकिस्तान से जी। अच्छा, कितना कारोबार रह गया इस कारपेट का वैसे पाकिस्तान में आपके अंदाज में? तो कितने तकरीबन जी इस वक्त हम $80 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये ज़ीरो रेटेड हो जाती है तो हम इसको $200 मिलियन तक विद इन 1 ईयर लेके जा सकते हैं। 80 से 200 अरब जी लेके जा सकते हैं। हाँ जी, जा सकते हैं। ये तो अच्छी काविश है काशिफ नवाज साहब, क्योंकि आपकी हुकूमत है आई है तो आप तो अच्छी उम्मीदें रख रहे होंगे, क्योंकि वो तजर्बाकार हुकूमत है, 40 साल का उसको तजर्बा भी है, तो बजट भी आने वाला है। आप किस तरह देख रहे हैं उसको? हर हुकूमत को अपनी हुकूमत कहता हूँ, और मैं नॉर्मली एक बात ये कहता हूँ कि ये खासतौर बिजनेस जी बिजनेस कम्युनिटी की है। पिछली हुकूमत भी हमारी थी, और ताजिर कम्युनिटी की कोई एज सच पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, उसकी जौन सी मौजूदा हुकूमत होती है वही उसकी पॉलिटिकल पार्टी होती है और वही हुकूमत होती है। होना भी ऐसे चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस दफ़ा बजट मुश्किल होगा, कोई बहुत इसमें हमारे लिए सहूलतें नहीं होंगी। हमारे तमाम डेफिसिट्स हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हमारे जितने भी आपके डेट्स हैं वो हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। सर्कुलर डेट को आप देख लें, आप अपने ट्रेड डेफिसिट को देख लें, बजट डेफिसिट को देख लें,
آپ جہاں جس جگہ پر جا کر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں از ناٹ آف دا پریویس گورنمنٹ، از آف دا انٹرنیشنل سرکمسٹانسز آلسو. دیکھیں میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ جناب صرف جو سابقہ حکومت تھی وہی اس ساری بات کی قصوروار ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے حالات بھی اس میں بہت بڑا اثر کیا ہے. آپ کے انٹرنیشنل پرائسز ہیں فیول کی، آپ کی 100 کے اوپر جا رہی ہیں، $100 کے اوپر، کہاں $25 تھیں، کہاں $125 ہیں. تو الٹیمیٹلی اب جب تک ہم اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، دیکھیں اس وقت ایز اے پاکستانی جو ہماری پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو دور ہونا چاہیے. جب تک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوئے گی، آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. انویسٹر دیکھ رہا ہوتا ہے ملک کے حالات کو. دیکھیں نہ انویسٹر میں بھی آپ کا فورن انویسٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کا لوکل انویسٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں آج کل کے حالات میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے 1 سال بھی آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اگلے 1 سال میں آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کے ڈالر نے کہاں چلے جانا ہے، تو آپ کیسے اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کیسے اس ملک کے ساتھ کام کریں گے. اور جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے اور جو آپ کا لوکل ٹریڈ ہے، دیکھیں وہ تو اس وقت ایک جو کہتے ہیں صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، اور وہ تو محاذ پہ کھڑے ہیں. اور ہمیں ان کی، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے. گورنمنٹ نے پیسہ، جو سب سے پہلا سورس اور سب سے آسان سورس ہے وہ ایک انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر ہوتا ہے جہاں سے پیسہ مل سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب. جس طرح ابھی کاشف صاحب نے کہا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، یہ سارے معاملات حکومت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. ان حالات میں بجٹ حکومت کس ساتھ طے کر پائے اس میں کس طرف؟ دیکھیں ایوبی صاحب، یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم لیکن رانا صاحب میں آپ سے جواب لیتا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین چھوٹے سا کمرشل بریک، مساعد رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب، اسٹاف پروفیشنل ٹرائیبیونل میں ممبر وہ تو پروفیشنل سر آپ نہیں آ رہے، نہیں وکلا اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں آ رہے، اکاؤنٹنٹ ممبر آتے ہیں جو FBR سے آتے ہیں. جی طے یہ ہوا تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ممبر کے طور پہ آئے گا. جی ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں پروفیشنلی اپنے آپ کو جب ہم اسٹرانگ، آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ میں دیکھ لیں، جی جی اگر تھرڈ پارٹی آڈٹ کسی کا بھی کر لیں تو وہ ٹیکس کبھی ختم نہیں ہوتا. جو آڈٹ ہمارا انٹرنل FBR کے لوگ کرتے ہیں وہ ٹیکس بچتا ہے. رانا صاحب دیکھیں ویسے آپ کے ٹیکس کے وکلا جتنے بھی ٹیکس بارز ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں، چیمبر ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ 74 سال ہماری پاکستان کی تاریخ ہو گئی ہے. اپیل کمشنر FBR کا ہے، جوڈیشل اس کا اکاؤنٹنٹ ممبر FBR کا. آج تک آپ نے یہاں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ یہاں اسی طرف سے آواز اٹھائی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈیفینس سوسائٹی اور بحریہ ٹاؤن میں ٹوٹل 30 لاکھ سے گھر ہے، جی جی 1 کنال کا اور 10 مرلے کا. کیا 30 لاکھ بندے کو آپ نے نوٹس ڈال کے کبھی اس سے پوچھا کہ تو نے گھر کہاں سے بنایا؟ ہمارے پاس تو ٹوٹل اسیسی 30 لاکھ نہیں ہے. تو 30 لاکھ گھر تو ان 2 سوسائٹیوں کا ہے یار، کیلکولیٹڈ. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا سسٹم موو ہی نہیں کر رہا. ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو دیتا ہے انور صاحب دیتے ہیں، جو سبق یاد کرتا ہے اس کو چھوٹی نہیں. ایک سادہ سی مثال میں اس کے میں کہتے ہیں نیسلے سے یار 200 کروڑ لے لو، 200 بندے کو کہاں پکڑتے پھریں گے؟ میرا جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے، میں نے FBR پہ بھی کہا، ایک تو ان کا لیگل سسٹم آپ کو پتہ DR جاتا ہے، کمزور ترین سسٹم ہے. ادھر وکیل ہوتا ہے، وکیل کی ایک وہ سمجھتے ہیں وہاں جا کے ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیس کو. دوسرا یہ ہے کہ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، گزشتہ 8 سال میں جتنی اکانومی نے یا 10 سال میں ترقی کی ہے، اگر آپ صرف ریئل اسٹیٹ کی بات کر لیں تو کیا 8000 جو آپ یہ رو رہے ہیں کہ ہم نے 8000 اکٹھا کر لیا، خوش بھی ہیں اور روتے، تو یہ 8000 تو مجھے بتائیں کہ ایک کنال کے گھر میں ایک بندہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے؟ ہی نہیں ہے، نہیں دے رہا نا. تو سسٹم تو اسے مانیٹر کر کے بیٹھا ہے. اور وہ جو 2.5 کروڑ جو کہہ رہے ہیں بندے کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ 8 سال سے آپ کہہ رہے ہیں، 8 سال سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے. نہیں وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے یا ڈیٹا نہیں ہے. دو چیز یا تو ول نہیں ہے یا پھر ڈیٹا نہیں ہے. لیکن ان حالات میں جدید دور میں ممکن نہیں ہے ڈیٹا نہ ہو. نہیں ڈیٹا ہے.
हर डिपार्टमेंट से उसके साथ, बल्कि पहले डिफेंस सोसाइटी अपने इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी, अब डिफेंस सोसाइटी सारी इन्फॉर्मेशन भेज रही है। लेकिन अच्छा, बैंकों की पता कितनी इन्फॉर्मेशन है? जो बैंक हमारा टैक्स काटते हैं उसके इतने बड़े बड़े पलंदे हैं, उस पलंदे को देखने के लिए बंदा नहीं है। सही कह रहे हैं कि नदीम अहमद साहब ने कितना, नदीम साहब ने टोटल टैक्स कटवाया है, ये जो मर्जी लिख दें, वेरिफिकेशन ही नहीं है। भाई मैंने इन्हें कहा था कि MBA लड़के आपको 50-50 हज़ार में मिल रहे हैं, एक तो सर्कल छोटे करें। वैसे इसको प्राइवेट कर देना चाहिए FBR को। नहीं, प्राइवेट नहीं, चल नहीं सकता ना, प्राइवेट में प्रॉब्लम बड़े हैं, प्राइवेट में इन्हें कबूल ही नहीं है ना। तो जैसे आपको चार्टर अकाउंटर फर्म है उनको दे दें, आपको टैक्स बार को दे दें, ठेके पे दे दें, वैसे इकट्ठा कर नहीं, ठेके पे टैक्स नहीं इकट्ठे होते। अमेरिका में भी आज मैं पढ़ रहा था, वो लोग भी टैक्स में डिक्लेरेशन नहीं देते, जो इस वक्त 6% है उनके भी डिक्लेरेशन सही नहीं है, लेकिन कलेक्टर का डर उन्हें है। FBR ने पीछे थोड़ा सा दिया तो था, उसमें रिटर्न भरे, वकीलों को नंबर भी दिए थे, 5,000 दिए थे ना, 1 लाख वकील में से 5,000 वकील टैक्स मुमकिन नहीं है ना सर, हमारा सिस्टम है वो ऐसे हो नहीं सकता जिस तरह वो करना चाह रहे हैं। नहीं, तो ये तो देखो ना, एक वकील के 5,000 उसकी अपनी कीमत कैसे लगवाएगा वो सर? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारी मशीनरी है, लेकिन एक सरकारी ऑफिसर 22 ग्रेड का, उसका बच्चा एचिसन में पढ़ता है, जी जी, आपने कभी पूछा कि वो कैसे पढ़ता है? सही इन्फॉर्मेशन देखो, वो इसमें कोई शक नहीं, इन्फॉर्मेशन है लेकिन अमल नहीं है। नहीं, अमल नहीं, बात है वो कैसे विलिंग होंगे हम कि बंदा भाई हमें चाहिए 10,000 इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, 2,000 5,000, और वो कितने में मिल रहा है? 50,000 में यार आपको मिल रहा है। उसको ट्रेंड भी हो जाएगा, उसको 2 साल भर्ती करें कॉन्ट्रैक्ट पे। FBR का तो 33,000 का अमला है हजूर। 33,000 के हमले में काम कितना है आपने देखा कभी जाके? तो ये तो मैं देखो वो 3 LTO है, एक घंटा कमिश्नर के कमरे के बाहर बेचारा क्लाइंट जलील होता है, वो कहता है यार मैंने टैक्स में अपना नाम ही क्यों लगवाया, कहता नहीं। सही कह रहे हैं। नहीं, पूछ लें, ये बहुत बड़े हैं ना, वो अंदर बैठे चाय पी रहा होता है, वो बाहर बैठा, चाहे वो कल मुझे सारे पकड़ लें बैठ के। असूल तो हक तो यही है ना। देखो बाहर बैठे होते हैं आप, जिसने टैक्स दिया यार उसकी तो इज्जत करो यार। तो फिर आ जाए विद होल्डिंग से, तो आपका सारा टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कितना है आपका बताएं? सही कह रहे हैं, वो तो 40% भी नहीं है, और 60% सेल टैक्स हमारा, 60% में भी 85% उसमें विद होल्डिंग का है। चले जाए, इनकम टैक्स में भी सारा विद होल्डिंग। मैंने कहा था सर सेल टैक्स अलहदा करें, इसे अलहदा रहने दें, आज सेल टैक्स अलहदा कर दें, आपका बजट दुगना ना हो अगले साल तो मुझे पूछ लीजिएगा। वैसे कल POC पॉइंट ऑफ सेल, इसको एक इस पे वर्क कर लिया जाए, 15,000 अरब रुपया तो वैसे उसकी सुन लें। बोर्ड ने आपके बंदों के खिलाफ FIR दी, जो 10 15 20 दी थी, जितने भी बड़े लोग थे, क्या बना उन्हें FIR? अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन जो है ना राणा साहब, ये उसमें इसमें हमारे जो सिस्टम में है ना, अब ये हम क्राइटेरिया, ये दुकान है वो PS उसने लगवाया, उसका साथ दूसरी दुकान है, उसका रकबा छोटा लेकिन उससे ज़्यादा सेल वो डबल कर रहा है, तो वो 100 रुपये की चीज़ 117 की बेच रहा है, वो 100 रुपये की बेच रहा है। जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारे सिस्टम में, तो भाई ये भी सबसे बड़ी बोर्ड जाए नुकसान है। ना, इनसे सलाह करके बिजनेसमैन से क्रॉस दी बोर्ड जाए, वो तो खुश हैं, वो अकेले क्यों टैक्स दें? सही कह रहे हैं आप। उनकी फाइल ही सारा दिन एक ही देखी जाती है। मियां अतीक रहमान साहब, बड़ा है, हम चाहते हैं कोई अच्छी बातें आपसे सुने, क्या क्या इस मुल्क के लिए अच्छा कर सकते हैं? टैक्स पेयर, खासतौर टैक्स पेयर ही कर ले सारा कुछ ही, वो क्या कर सकता है इस मुल्क के लिए? टैक्स पे ही होना और टैक्स पे करना एक डिफरेंट चीज़ें हैं। आप जितने मर्जी वो टैक्स पे ही बनाते जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक लोग टैक्स नहीं देंगे। जैसे मेरे मोहतरम भाई ने बताया कि जी कितनी हर्डल्स हैं, चीज़ें पाइल अप हुई हैं और वो वेरिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो आप ऐसा सिस्टम लेके आएँ, उस सिस्टम को बेहतर करें, जिससे टैक्स पे ही बनाने से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स पे ही और टैक्स कलेक्ट एक दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको टैक्स पे ही बनाने से टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, जो नॉन टैक्स वाले बंदे हैं उनको टैक्स की तरफ लेकर टैक्स बेस को बढ़ाने की जरूरत है, इसकी ज़रूरत है। हाँ जी, सही कह रहे हैं मियां साहब, आप टैक्स बेस बढ़ेगी तो कुछ मुल्क में तरक्की होगी। काशिफ साहब, क्योंकि हम तो पहले भी अक्सर टैक्सेशन पे तो बड़ा जोर देते हैं, क्योंकि बजट का हमारा मौजू है SMEs, आपका जो सेक्टर है, इंटरप्राइजेज जो इदारे हैं 5.2 मिलियन के करीब हैं, उनमें हड्डल है, उनको दूर करने की ज़रूरत है। किस तरह हुकूमत कर सकती है, इस हुकूमत कर पाएगी उसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जैसे राना साहब बात कर रहे थे, हम तब तक अपने सिस्टम को नहीं ठीक कर सकते और तब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ सकता, तब तक हम फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते
جب تک جو انفارمیشن آلریڈی ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے وہ اس پہ پہلے کوئی ایکشن تو لیں. بھئی اب ہم یہ کہتے ہیں, ہم جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے کمرشل میٹرز ہیں, میں اس پروگرام میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جتنوں کے کمرشل میٹرز ہیں اگر وہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کراتے بند کر دیں. بھئی وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. ہمیں آپ کی جتنی گاڑیاں 1000 سی سی سے اوپر والی ہیں جو ریٹرن نہیں کرتا اس کی گاڑی کو بند کر دیں. بھئی دیکھیں ہمیں کہیں سے تو آگے آنا ہے. آپ کے جو گھروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, اگر وہ سال کے بعد ریٹرن میں یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ میں نے یہ جو گھر خریدا میرے پاس وائٹ سورس تھا یا نہیں تھا, اس کو پینلٹی لگائیں. بھئی ہم کہیں سے تو چلیں گے نا. دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ دھاگے کی ریل کے 2 سرے ہوتے ہیں. جب آپ اوپر والا سرا کھولتے ہیں تو ریل کو گنجل نہیں پڑتے, ہم نیچے والے سرے کو کھول رہے ہیں. جیسا کہ میں پی او ایس انٹیگریشن کی مثال دوں گا, ہم بیکورڈ جانا چاہ رہے ہیں مینوفیکچرر تک. میں کل ایف بی آر میں بھی ہو کر آیا ہوں, میری بات بھی ایف ٹی او میں بھی بات چل رہی ہے پی او ایس انٹیگریشن کے متعلق کہ آپ اوپر سے نیچے آئیں. آپ کے جو ریٹیلر ہیں آپ ان کی پرچیزز کو ویریفائیبل کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی پرچیزز کو ویریفائیبل کریں. بھئی آپ کا لائر, یہ شکایت کرتے ہیں نا, ہم ہی شکایت کرتے ہیں, ہمارے ریٹیلرز شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لائرز مس گائڈ کرتے ہیں, ہمارے لائرز ہمیں پراپرلی انٹرٹین نہیں کرتے. بھئی لائر کو تو آپ پرچیزز نہیں دیتے. اب اگر ایک لائر آپ کی سیلز کے وس آپ اسے پرچیزز ہی نہیں دیں گے تو وہ تو ہوا میں ہی پرچیزز آپ کی ڈالے گا. تو اگر جس طرح سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسنس کے لیے ان کے انیکسیز ان پٹ کے اور آؤٹ پٹ کے آٹومیٹیکلی ہیں, اگر ریٹیلرز کے لیے بھی ان کی پرچیزز آٹومیٹیکلی, اگر ایک مینوفیکچرر ہے اگر وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن کو انوائسز کر رہا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے انیکسر میں چلی جائیں گی. تو اگر وہ ریٹیلر کی کر رہا ہے تو آٹومیٹیکلی پرچیزز ریٹیلر کے انیکسر کے اندر آنی چاہیے. ہم ریٹیلر سے اس کی سیلز کا نہیں پوچھیں کہ تم نے سیل کس کو کی ہے, ریٹیلر سے اس کی پرچیز کا پوچھیں, آپ کی ٹریل پوری بن جائے گی. مینوفیکچرر, ڈیلر, ڈسٹریبیوٹر, آگے ریٹیلر تک آپ کا وہ پورے کا پورا ایک چینل بن جائے گا. تو دیکھیں یہ انیشیٹو تو گورنمنٹ نے لینے ہیں. جتنا ٹیکس چوری کرنے میں اپنا زور لگاتے ہیں, ٹیکس بچانے میں جتنا ہم اپنا وہ کیا کہتے ہیں طاقت کو صرف کرتے ہیں, کیا اس کو مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے طاقت کو, اتنا زور اتنا مثبت طریقے سے لگایا میں یہاں پر کریکٹ کروں آپ کو. جی ایک تاجر ٹیکس چوری کرنے کی نیت سے کام کرتا ہی نہیں ہے. ٹیکس چوری کر ہی سکتا حضور. جو ٹیکس چور ہے وہ رانا صاحب وہ تاجر نہیں ہے. تاجر نہیں ہے. جو ٹیکس کے پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے وہ. دیکھیں میں کیا کہتا ہوں, دیکھیں چور وہ ہے جو اسمگلنگ کرتا ہے, چور وہ ہے جو حشیش بیچتا ہے, چور وہ ہے جو ناجائز کام کرتا ہے. تاجر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سسٹم نے اور اس نے اپنے آپ کو سسٹم کے مطابق ڈیولپ نہیں کیا. اب ہوا یہ ہے کہ سسٹمز ایک دم اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ وہ سسٹم سے باہر جا نہیں سکتا. تاجر کے پاس, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, وائٹ سورس نہیں ہے, وائٹ کیپٹل نہیں ہے, وائٹ انکم نہیں ہے. ایک دفعہ انہیں موقع دینا ہوگا وائٹ انکم دینے کا. اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ پرچیز کیسے کرے گا؟ اب اگر آپ پراپرٹیز کی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا ہے, آپ نے کیوں انویسٹی دی کہ بھئی ہم آپ پیسہ رکھیں گے, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. تو آپ سیدھی ایک دفعہ منسٹری دے دیں کہ بھئی آپ اس پیسے کو آپ ملک کے اندر لائیں, آپ اس پیسے سے جائز طریقے سے تجارت کریں, جائز طریقے سے آپ پراپرٹی کریں. اور ایک اور بات, پراپرٹی کی ویلیو اب تو ہو بھی ڈبل گئی ہے. پہلے پراپرٹی کی سیل پرچیز بھی آسان تھی. جو 1 کروڑ کی پراپرٹی کی ویلیو تھی وہ اس وقت 2.25 کروڑ کی ہو گئی. یہ تو آپ کے پاس 2.25 کروڑ بکس میں ہوگا تو آپ پرچیز کریں گے نا. اور جس کے پاس نہیں ہے, کیا ڈپارٹمنٹ اسے نوٹس بھیجتا ہے؟ بھئی نوٹس بھیجنا میرا کام نہیں ہے. اور دیکھیں ہم تمام باشعور پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم کو ڈیولپ کریں. ہاں ہم ساتھ یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر میں ٹیکس دیتا ہوں آپ مجھے فائدہ کیا دیتے ہیں. وہ رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. رانا صاحب بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن بریک سے پہلے جانے سے پہلے اگر ایک موبائل میں بیلنس ختم ہو جائے نا تو میسج آ جاتا ہے جناب آپ کال نہیں کر سکتے, آپ کا بیلنس پیسے اس میں کم ہے, یا آپ کو پیکج ختم ہو رہا ہے تو اس میں پیسے کروا لیں. یہ عام سی چیز ہے روٹین کی. تو 74 سال سے جس سیکٹر کے ذریعے ملک چلایا جا رہا ہے, جس سے پیسے اکٹھا کر کے ملک چلتا ہے, وہ FBR کا نظام ہے, سسٹم ہے جو ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے حکومت کو. یہ ایسا سسٹم نہیں لا سکتا آپ کے ٹیکس کا پیسہ جناب یہ آیا ہے حکومت
یہ بتا رہی ہے آپ کو یہ آپ کا پیسہ کہاں لگا ہے, تعلیم میں لگا ہے, سڑک پہ پیسہ لگا ہے, یا کسی اور ریلیف, کوئی بھی ریلیف دیا گیا ہے عوام کو, آپ کا پیسہ اس میں گیا ہے. ممکن ہے جس طرح ابھی کاشف صاحب کو اعتماد دلوایا جا سکتا ہے, لیکن بریک سے بعد. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا افضل صاحب, دیکھیے سسٹم کو اگر آپ نے چلانا ہے نا تو بڑا آسان سسٹم ہے کہ اب ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. جی جی تمام محکمے جو ہے وہ انٹرلنک ہو چکے ہیں. جی جی انفارمیشن پورٹل پہ آ جاتی ہے. ہمیں کیا چاہیے, ہمیں اس کو اسیس کر کے پراپر آدمی کو نوٹس دے کے 1 دفعہ 2 دفعہ اسیسمنٹ کرنی ہے, لیکن میرٹ پہ. جی جی یہ نہیں کہ وہ نہیں آیا تو آپ ہارش ایک اسیسمنٹ کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ نہیں آیا, اس کا ڈیفینس کا پلاٹ 5 کروڑ کا ہے, تو آپ اس کو 20 کروڑ کا کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کا 5 کروڑ کا ہے تو اس کو 5 کروڑ کے اوپر ٹیکس لگاؤ, نہ کہ اس کو اٹھا کے ساری دنیا کی جائیداد اس کے کھاتے میں ڈال. ختم ہو جاتا ہے جاتے اپیل میں. پھر انہیں الزام دیتے ہیں کہ یہ ٹریبیونل نے یہ کر دیا, کمشنر اپیل نے یہ کر دیا. مسئلہ صرف اور صرف سسٹم میں ایمانداری سے بیٹھ کے کام کرنے کا ہے. اور بورڈ کو آج تک جتنی بھی انفارمیشن فیڈ ہوتی ہے, بورڈ ڈائریکٹلی بھیجنے کی بجائے اس کو تھرو ڈاکومنٹ بھیجے, جی جی نہ کہ صرف جسٹ لسٹ بھیج دیتا ہے بورڈ. جیسے دبئی سے لسٹیں آئی تھیں, لوگوں کو انہوں نے کرائے کی انکم اسیس کر دی, وہ بیچارے وہاں کرایہ لیتے ہی نہیں تھے. تو سب فارنر جو ہے بیچارے یہاں آ کے وکیلوں کو پیسے دے کے کیس جگڑ رہے ہیں, لنڈن سے دوسری جگہ. بھائی انفارمیشن تو آپ لے آئے, لیکن انفارمیشن کو یوز کیسے کرنا ہے؟ انفارمیشن کو جو بندہ اس کا ایکسپرٹ ہے فیئرلی یوز کرنا ہے. ہاں دبئی نے اس میں اپارٹمنٹ خریدا, کیا اس نے پاکستان میں ڈکلیئر کیا؟ نہیں کیا. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وہ کہتا نہیں اس کی میں اسیس کر رہا ہوں کہ اس کی کرائے کی انکم بھی اتنی ہے. بھائی انکم اس کی ہے ہی نہیں, اس نے کرائے پہ دیا ہی نہیں, تیرے پاس کیا ثبوت ہے کرایہ؟ کہتا میں اسیس کر رہا ہوں. تو اسیسمنٹ جب سسٹین نہیں کرتی تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ پہلی اسیسمنٹ پہ تو آپ کو ٹیکس نہیں نا ملنا, ایپلٹ اسٹیج سے ہو گیا ہوگا تو ٹیکس ملے گا نا. تو وہ ٹیکس اس لیے نہیں ملتا کہ اس کی اسیسمنٹ ہی غلط, رانگ فوٹنگ پہ ہوئی ہوتی ہے. تو میں پھر واپس جائیداد اس کی 1 لاکھ کی ہوتی ہے, نوٹس اس کو 1 کروڑ کا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی, یہ وہ بندہ بیچارہ باہر ساری برس سے کمائی کی ہوتی ہے, یہاں آگے وہ ایک وکیل اسسمنٹ افسران کے اوپر بھی جو کرتے ہیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چیک اینڈ بیلنس, ایسی کمیٹی ہونی چاہیے, کمیشن بننا چیک چاہیے. اینڈ بیلنس صرف ایک اسیسمنٹ افسر کی 5 اسیسمنٹ ہی منتھلی کمشنر چیک کر لے تو وہ اگلی دفعہ. ویسے رانا صاحب جتنا سسٹم میں کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے ٹیکس نظام کا, اتنے بڑے قانون ہیں. جس طرح آپ دبئی کی بات کر رہے تھے, دبئی میں ہر چیز جو بھی خریدنی ہے وہ آپ اس میں ٹیکس لگا ہوا ہے, رسید لیں گے آپ, بس رسید لے کے اپنا ٹیکس اس میں کٹ جاتا ہے چیز, آپ پریشانی میں کوئی نہیں. پاکستان میں اس کو ہم زیادہ تر پرچیز ٹیکس زیادہ کہتے ہیں. پاکستان میں ممکن ہے ایک ہی پرچیز ٹیکس تو جو آپ کو چیمبر والے معاشرت میں آپ کی دستاویزی ہو جائے, ساری سب کچھ ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ پی او ایس آنا چاہیے. بھائی پی او ایس آنا چاہیے, مینوفیکچرنگ اسٹیج سے لائیں یا تو یا ریٹیلر سے پیچھے کو جائیں. جی جی بات وہی ہے کہ میں نے یہ گاڑی خریدی ہے, ڈپارٹمنٹ نے پوچھنا نہیں کہاں سے آئی ہے, میرا ایکسپینڈیچر پوچھے. ایکسپینڈیچر بیس نظام لیں, ریٹ سیل ٹیکس انکم ٹیکس کے کم کر دیں, آپ جتنا مرضی ٹیکس لے لیں. اگر ایک بندے کو پتہ ہے میں نے 2% ٹیکس دے کے میری یہ چیز ٹھیک ہے, تو آپ جب اسے 35% کہتے ہیں, وہ رانا صاحب یہی تو مسئلہ ہے. ہم آپ کا ریٹ کہاں ہے؟ 35%, 25%. جس کے پاس یہاں پیسہ ہے پاکستان میں, اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ دیا ہوا ہے, لیکن وہ اچھی گاڑی نہیں رکھ سکتا, اچھا گھر نہیں بنا سکتا, اچھی لگژری زندگی نہیں جی سکتا. ڈپارٹمنٹ کے ڈر سے یہ پکڑ لے گا وہ پکڑ لے گا, یہ بھی خوف لوگوں سے دور ہونا چاہیے. اسی لیے وہ لوگ پیسہ اپنا باہر لے کے جاتے ہیں, اسی لیے اچھے اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے, اچھی پھر واپس وہی انجوائے کرنے کے لیے. جب ایک بزنس مین ایک انڈسٹریل ٹیکس آفس آئے, آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اسے پتا ہے کہ جو مجھے چور سمجھتے ہیں, میں اب نام نہیں لوں گا. ایک دن ایک ٹرائبیونل ممبر یہ کہہ رہے ہیں کھڑ بیٹھے کہ یہ تو فنس والا یہ چور ہے. میں نے کہا یار ضروری ہے کہ ہر بندہ چور ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ایماندار ہو. نہیں, میں نے ان کے کیس کیے تھے جب میں کبھی وکیل. بھائی آپ ہوتے تھے, بٹ ہمارے سسٹم میں ہر بندے کو چور سمجھا جاتا ہے. میرا یہ رائے ہے کہ نہیں, وہ آیا ہے اس کے اسیسمنٹ کرو, فیئر کرو. اچھا رانا صاحب, ٹیکس چور کی میں نے ڈیفینیشن پروگرام میں تھوڑی سی پہلے بتائی بھی تھی, لیکن جو میں سمجھاؤں نا, چوری چیز وہ ہوتی ہے جو موجود ہو.
ہاں جی، جو چیز موجود ہی نہ ہو وہ چوری نہیں ہو سکتی. ٹیکس چوری نہیں ہوتا، ٹیکس مینیج ہوتا ہے. ہاں وہ چوری ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیکس چوری نہیں ہوتا، ٹیکس مینیج ہوتا ہے. کاشف صاحب آپ نے پہلے تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں کہا تھا ایف ٹی سے ملنے کا پی ایس پہ کیا اٹھانا چاہتے ہیں بجٹ سے پہلے اس کو؟ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ایف ٹی او میں سجیشن دی، لیکن چونکہ وہ کمپلینٹ رجسٹر کرتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، ان کو سب سے پہلے انکم ٹیکس کے نیٹ کے اندر لے کر آئیں. جب آپ کا انکم ٹیکس کا نیٹ پورا ہو جائے تو سیلز ٹیکس کے نیٹ کی طرف جائیں. اور انکم ٹیکس کو اس میں سیل ٹیکس میں مرج کر لیں. وہ جو رجسٹرڈ ہو گیا سی این ایس سی پہ جس کا این ٹی این مل گیا وہ یہ بھی پرپوزل دی ہے کہ آپ ریٹیلر سے منیمم ٹیکس لیتے ہیں. فار ایگزامپل اس سال کا 1.25% آپ کا منیمم ٹیکس ہے، آپ 0.25% سیلز ٹیکس کی مد میں لے لیں، 1% آپ انکم ٹیکس کی میں لے لیں. اب دیکھیں ایشوز اس سے جو کوریلیٹ ایشوز کرتے ہیں، ایک مینوفیکچرر اس کا کنزیومر ہی آگے ریٹیلر ہے، اس کا آگے کنزیومر جو ہے وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن ہے ہی نہیں. اب اسے 3% ایڈیشنل انوائس کاٹنی پڑتی ہے، اور وہ جو کاسٹ بیئر کرتا ہے وہ مینوفیکچرر کرتا ہے. اب اگر ریٹیل اس کا اینڈ کنزیومر ہی ریٹیلر ہے تو ہم نے یہ بھی پرپوزل دی ہے کہ آپ جو ریٹیلر ہے اس کو ایڈیشنل سیلز ٹیکس نہ چارج کروائیں تاکہ اس کا برڈن نہ پڑے. اب جو ہم جا رہے ہیں ٹیئر 1 کے لیے، دیکھیں ہم ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا پچھلے 12 ماہ کا بل 12 لاکھ روپے آئے، میں نے وہاں پر پلی یہ لی ہے کہ دیکھیں یہ قانون آج سے 20-25 سال پہلے بنا تھا، تو آج کے ریٹ کے مطابق اور آج کے جو یونٹس کا ریٹ ہے اس 12 لاکھ کو وہاں پر لے کے جایا جائے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوسرا، آپ کا جو 1000 اسکوائر فٹ ہے، اگر ایک شخص کی دکان 950 اسکوائر فٹ ہے اور ایک کی دکان 1000 اسکوائر فٹ ہے، تو 950 والا تو بہت زیادہ پریویلیج میں رہا اسے. اور دیکھیں سیلز ٹیکس کا قانون ایک ریٹیلر اڈاپٹ نہیں کر سکتا. میں پھر کہتا ہوں کہ ایک عام ریٹیلر سیلز ٹیکس کے پیچیدہ قوانین پہ عمل نہیں کر سکتا. اور دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت تو آپ کے مہنگائی بہت زیادہ ہے، روز گزر ہو نہیں رہا آپ کا، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ 25 سے 30 ہزار کا ایک ملازم اور ہم ایک اور وہاں پر رکھیں اس کی دکان پر. اس کا بھی اثر اس پہ پڑنا ہے، بوجھ ریٹیلر پہ پڑے گا. دیکھیں ہم نے پرپوز کیا کیا ہے، ہم نے پرپوز یہ کیا ہے کہ 1 شاپ 1 ریٹیلر کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا جائے. ایسا دکاندار جس کی ایک دکان ہے، جس کے انکم ٹیکس کے اوپر ایک دکان ہے، ارسپیکٹو آف دا ایریا، اسے ایگزمپٹ کیا جائے. ہم چین سٹورز کی بات نہیں کر رہے، ہم برانڈز کی بات نہیں کر رہے، ہم جو آپ کا جو آرگنائز سیکٹر ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم ایک عام دکاندار کی بات کر رہے ہیں کہ ایک دکاندار جس کی ایک دکان ABC انٹرپرائزز ایک NTN کے ساتھ ہے، آپ اس کو ایریا سے نکال دیں. اب جیسے فرنیچر کا آپ یہاں پر لے لیں، بھائی فرنیچر والے کو تو 2000 اسکوائر فٹ میں تو وہ اپنا فرنیچر ڈسپلے ہی نہیں کر سکتا، کوئی شک نہیں. اب اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ بھئی آپ یہاں اپنے آپ کو سیلز ٹیکس کے اندر لائیں، جو برانڈز ہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا کشن بھی ہے کہ وہ ایکسپینسز کو بھی مینیج کر سکیں. لیکن جو ایک عام ترخان ہے جو دکان لگا کے اپنے فرنیچر کو وہاں شو کرے گا، وہ 2000 اسکوائر فٹ کے ایریا میں نہیں آ سکتا. تو ہم یہ بجٹ کی پرپوزل، میں اسلام آباد بھی گیا ہوا تھا، میں سیکٹری بجٹ کو بھی مل کر آئے ہیں، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو ایک ریٹیلر ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ضرور اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ٹیکس نہ دیں، سب کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن یہ جو موجودہ حالات ہیں، جب تک آپ کا انکم ٹیکس کا بیس نہیں بڑھا ہوگا تب تک آپ سیلز ٹیکس کی طرف نہیں جا سکتے. اور دیکھیں اس میں پرابلمس بہت سی ہیں، قباحتیں بہت سی ہیں، اس میں آپ کی ریٹرنیں، اسٹیٹمنٹس، فائنس، وہ کیسے اپنا پھر اسے ایک الٹیمیٹلی جب وہ ایک آپریٹر رکھے گا تو اسے لائر بھی رکھنا پڑے گا، جو اس کی وہ خود تو نہیں کر سکتا، وہ ان پٹ آؤٹ پٹ کا تو نہیں بنا سکتا، تو وہ ایک وکیل بھی ہائر کرے گا، تو آپ تو اس کی کاسٹ ایڈیشنل کر رہے ہیں نا. تو ہمیں تو اس وقت یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں اور آسانیاں پیدا کریں، تبھی ہم اپنا 8000 ارب روپے کا ٹارگٹ پورا کر سکیں گے. ورنہ اگر ہم مشکلات میں ڈالیں گے تو پھر وہی اپیلیں، وہی اسیسمنٹس، وہی ٹریبونل سے واپس. اور ایک اور بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا آخر میں کہ جو ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے اسیسنگ آفیسرز کی، میں اس میں ہم نے یہ بات بھی ایک پرپوز کی ہے کہ ایسے اسیسنگ آفیسرز جن کی اسیسمنٹس ہائر کورٹ سے جا کے ٹرن ڈاؤن ہو جاتی ہیں کہ یہ اسیسمنٹ غلط ہوئی تھی، ایسے اسیسنگ آفیسرز کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. ویسے جتنے کاشف صاحب یہ افسران کے پاس ثوابدید اختیارات ہوتے ہیں،
یہ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے طے کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے اسیسنگ آفیسر کے پاس اختیار ہیں، اگر جس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے اگر اس کو 10% بھی دے دیں تو وہ بہت خوش ہو جائے گا. تو اگر آپ ٹیکس پیئر کو 10% بھی اختیار دے دیں گے اور ٹیکس کلیکٹر کے 100 میں سے 90 رہنے دیں گے تو بہت بڑی بات ہے. رانا صاحب ایک حقوق ہے فنڈامنٹل رائٹس کی، جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس پیئر جو اپنی حق حلال کی کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے اور بغیر سود کے اور بغیر شرائط کے اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کا کچھ حقوق بنتا ہے. دیکھیں پنجاب میں، سندھ میں ہم نے جب پراسیکیوشن نظام لائے نا، اس کو مانیٹر کیا گیا. آج جو لڑکا اپنا کیس کرمنل ہارتا ہے، سیکٹری پراسیکیوشن اسی وقت اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ تیری لسٹ آئی ہے 10 بندوں کی، تو نے 8 کیس ہارے 2 جیتے، ان کا جواب دو. ہمارے تو جواب دہی کا نظام ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے 1 ارب لگا دیا، ٹیکس افسر کہتا ہے ٹریبیونل نے کہا یہ غلط لگا ہے، ہائی کورٹ نے کہا غلط لگا ہے، سپریم کورٹ نے کہا غلط، وہ پھر اگلے کو 1 ارب لگا رہا ہے. بھائی اس کی ایک پراسیکیوشن نظام کی طرح ایک پراپر پراسیکیوشن اس لڑکے کی ہونی چاہیے. جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ 10 آرڈر ہیں اس کے، 9 ٹرائبیونل نے ٹرن ڈاؤن کر دیے، 10واں ہائی کورٹ نے کر دیا. اور اس کی ترقی سے مشروط کر دیں نا، وہ نہیں پوچھتے اس کی ترقی سے مشروط کر دیں آرڈر کو. ایگزیکٹلی سارے افسر سیدھے 5 سال بعد اس کی اسیسمنٹ ہو گئی. نہیں پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں ہو ہی یہ رہا ہے. جی سیکٹری پراسیکیوشن اسی وقت اسے بلاتا ہے. بہت مؤثر نظام ہے پراسیکیوشن کا پنجاب میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پوچھا جاتا ہے لڑکے کو. ویسے ایف بی آر کے افسران بھی ڈبل تنخواہیں وصول کرتے ہیں، وہ لے رہے ہیں، لیکن ان کی پراسیکیوشن کیا ہے؟ میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے آپ نے غلط ٹیکس لگایا، وہ کہتا لگایا تو میں کہتا لیکن ہوں. رانا صاحب ان کے ساتھ بھی تو دیکھیں نا، اب ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، حکومت بھی سارے کام ان سے لیتی ہے نا. اس کا کام ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، ان سے بجٹ بنوانا ہے، ان سے قوانین بنوانے ہیں، ان سے سارا کچھ کروانا ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا افسر؟ ہم اگر سارے شرائط ان پہ نہیں واپس وہ جو ایڈیٹر والا نظام تھا نا سیل ٹیکس کا، سرکل زون والا پہلے سرکل زون کے علاوہ اے سی ایم میں اے سی اے سی سی اے لڑکے رکھے، اور انہوں نے آگے محنت کی. برے اچھے سب میں ہوتے ہیں، لیکن ان لڑکوں کے زمانے کا ٹیکس اتنا جمع ہوا سیل ٹیکس کسی اور وقت میں نہیں ہوا. ہم نے دوبارہ وہ سارا سیل ٹیکس مرج کر کے انکم ٹیکس کے ساتھ ویسے بھی نظام. اور دوسرا جب کمرشل میٹر موجود ہیں، 35 لاکھ کمرشل میٹر ہیں، تو بند کیوں نہیں کرتا ہے؟ بہار ایک کی پہ ہے نا، واپڈا کو لکھ رہے ہیں نا کہ یہ جناب یہ میرا ٹیکس پہ ہی نہیں ہے، اس کو بند کر دیں. نہیں رانا صاحب آپ تو سیل ٹیکس کو دیکھتے ہیں، کتنے فیصد ہیں سیل ٹیکس کے جو جس کو دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کو؟ سوری، اور کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں اس میں؟ اور کتنے افسر لوگ وہ دوسرے آئے ہیں سیل ٹیکس کے افسر، ان کو بھی کھڈے لینا ایف بی آر نے لگایا ہوا ہے. تو یہ اس ملک میں پھر کس طرح بہتری، ہم کس طرح ملک کا نام لیتے ہیں؟ کوالیفائڈ لڑکے آپ لیں اور ان کو ٹرینڈ کر کے لگائیں. یہاں تو اسیسمنٹ کا نظام بھی یقین مانے لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہے، ٹیکس لینے والا تیار نہیں ہے. میں تو ساری عمر کا یہ کہتا ہوں، آپ کا رزلٹ ہی ہے. میرا رزلٹ. کاشف صاحب 1 منٹ ہے سر، کیا میں تو جی جو ہر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو عزت نہیں دیں گے، جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا اس کو کہ اس کے ٹیکس دینے کا فائدہ کیا ہے. اور جو ود ہولڈنگز ہیں اگر ہم اس کو کم فائن، دیکھیں ٹیکس پیئر یہ سمجھتا ہے کہ جو ود ہولڈنگز ہیں وہ نان فائلر کے لیے ٹیکس زیادہ ہے اور نان فائلر کے لیے ٹیکس کم ہے. تو دیکھیں ہمیں فائدے دینے ہیں ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے، ڈسٹنگوش کرنا ہے نان فائلر سے. اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو آپ اور ہم یہاں ہی بیٹھ کر ایسے ہی ڈسکس کرتے رہیں. کاشف صاحب آپ کو بہت شکریہ، رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، میاں عتیق الرحمان صاحب ایمرجنسی تھی، وہ چلے گئے، نیکسٹ پروگرام میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. آج ہمارا ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، موجودہ ٹیکس پیئر کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو ریلیف دیں، ان کی عزت کو بحال کریں تاکہ آپ کا ٹیکس نیٹ بھی بڑھے. اور ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل یہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.